حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے والے اصل ملزمان کا پتہ چل گیا۔ تانے بانے ایران سے مل گئے، بارودی مواد کس کے کہنے پر نصب کیا گیا، کہانی میں نیا موڑ آ گیا۔ ایرانی سرزمین پر بڑی شخصیت کی شہادت نے بڑے سوالات کو جنم دیا ہے۔ برطانوی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایرانی ایجنٹس کی مدد سے نشانہ بنایا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے زیر استعمال گیسٹ ہاؤس کے 3 کمروں میں ایرانی سیکیورٹی ایجنٹوں کی مدد سے دھماکہ خیز مواد نصب کروایا تھا۔ اخبار کے مطابق اسماعیل ہنیہ ایران کے دورے میں اکثر اسی عمارت میں قیام کیا کرتے تھے۔ اصل منصوبے کے تحت اسماعیل ہنیہ کو مئی 2024 میں طیارہ حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر قتل کیا جانا تھا۔ تاہم اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر اس لیے کی گئی کہ اس وقت عمارت میں بہت بڑا مجمع تھا اور آپریشن کی ناکامی کے امکانات زیادہ تھے۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام کے پاس عمارت کی CCTV موجود ہے جس میں ایجنٹوں کو چپکے سے کمروں میں انتہائی تیزی سے آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے، تاہم ایران میں ایک ساتھی سے ان کا تعلق قائم تھا اور دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا، جبکہ تحقیقات کے دوران دیگر 2 کمروں سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو 31 جولائی کو ایران میں شہید کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ ایران کے صدر کی تقریبی حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے اور ایران نے ہر حال میں اس کا بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے بھی حفاظتی منصوبہ بندی شروع کر رکھی ہے۔ امریکہ بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے کھل کر میدان میں آ گیا ہے اور کسی بھی ایرانی حملے کے خطرے کے پیش نظر اسرائیل کی حفاظت کے لیے مشرق وسطی میں اضافی بحری جہاز اور لڑاکا طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والوں کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے ایران کو بڑی شرمندگی کا سامنا ہے، جس کے خاتمے کے لیے ایران کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔